سلسلہ رکھا ہوا ہے پڑھائی نہیں. تو ربیع الاول کے آغاز سے ہفتے والے دن مستقل دن پروگرام کو جانا پڑ رہا تھا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس سلسلے کو بچوں کو یعنی کہ عوام الناس کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کریں. اس سے پہلے ہم ایک سلسلہ اور اسٹارٹ کر چکے تھے. وہ یہ تھا کہ محفل 11ویں شریف جو مستقل ہماری مسجد میں ہوتی ہے ہر مہینے 11ویں شب کو, اس میں ہم 1-2 بچوں سے تقریر کرواتے تھے. تو ہم نے کہا کہ اس سلسلے کو اب آپ محفلوں میں بھی اسٹارٹ کروائیں. تو الحمدللہ وہ آغاز ہوا. تقریباً تمام بچوں نے گفتگو کی اور بہت اچھا رسپانس ملا اور بچوں میں بہت اچھی جو ہے صورتحال پیدا ہوئی کہ ماشاء اللہ الفاظ کا جو ہے مجموعہ اور الفاظ کا جو خزانہ ہے وہ جمع ہوا. کہ یہ تسلسل ہوتا ہے کہ جس طرح کہ اگر حضرت صدیق تشریف لائے تو وہ صدیق اکبر بن گئے. حضور الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر عمر آئے تو وہ فاروق اعظم بن گئے. اگر عثمان آئے تو ذو النورین بن گئے. اگر علی آئے تو وہ حیدر کرار بن گئے. اسی طرح آپ پورے ایک تسلسل ہے صحابہ کا اگر اس کو اس انداز سے بیان کرتے جائیں تو یقیناً سامعین جو ہیں ان کے عشق جو ہے وہ اپنی اس کیفیات تک پہنچتا ہے کہ پھر وہ بندہ جو ہوتا ہے بس وہ ان لمحات کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اب آنکھ بند ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکھڑ والضحیٰ سامنے ہو. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں. اور یقیناً کہ بندہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھا کہ آپ رات کے سب صحابہ اٹھ کر چلے جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو پھر بھی یہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے. اور صبح جب واپس پلٹتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا دیکھتے ہیں ابو ہریرہ پھر سب سے پہلے آئے ہیں. تو پوچھا ایک دن اے ابو ہریرہ کیا تم گھر میں نہیں جاتے؟ کہا جاتا ہوں لیکن جیسے ہی گھر میں جاتا ہوں سکون نہیں آتا, گھر میں دل نہیں لگتا, بے قرار و بے چین ہو جاتا ہوں, تڑپنے لگتا ہوں. بس ابو ہریرہ یہ چاہتا ہے کہ حضور آپ کا والضحیٰ کا مکھڑا ہو, ہریرہ کی آنکھیں ہوں اور آپ کے جمال جہاں آرا کو وہ دیکھتی رہیں. بس ابو ہریرہ یہ چاہتا ہے, اس لیے کیا گھر میں دل نہیں لگتا. تو کہا کہ بس اسی لمحات کے انتظار میں رہتا ہوں. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کیا کہا کہ صدیق اکبر کا مال ہو اور بارگاہ مصطفیٰ ہو اور وہ سارا کا سارا مال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نچھاور کر دوں. کہا دوسری مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے. اور تیسری چیز کہا کہ صدیق اکبر کی آنکھوں اور حضور آپ کا چہرہ مبارک ہو. تو یہ صحابہ کا طرز انداز تھا. ایک صحابی ہیں کہ اللہ نے ان کو دور جہالت میں ان کے پاس اتنا مال تھا, اتنا تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں کہ اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے اور فرماتے ہیں کہ جو ایک مہنگی خوشبو ایک مرتبہ لگاتے دوسری مرتبہ اس کو استعمال نہ کرتے حضرت شعیب. لیکن حال کیا ہوتا ہے کہ جب اسلام قبول کرتے ہیں اور جاتے ہیں, چچا کہتا ہے کہ اب تم نے اسلام قبول کر لیا, اپنے باپ و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا, اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا, باپ کے مال پر جو مالک بنا اس کو بھی چھوڑ. وہ سارا مال حوالے کر دیتے ہیں. باپ کا انتقال ہو چکا تھا, چچا کے پاس اختیارات تھے. تو یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا کہ لباس جو زیب تن کیا ہوا تھا نا, چچا نے کہا یہ بھی تیرے باپ کا ہے, اس کو بھی اتار. تو کہتے ہیں کہ لباس بھی اتار دیا, ماں سے چادر لی اور اسے اپنی شرم گاہ کو ڈھانپ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں پہنا ہوا لباس بھی چھوڑ کر آیا ہوں اور ماں سے چادر لے کر آیا ہوں, میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے. کروڑوں کے مالک ہو کر اس دور میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا. اور غزوہ بدر میں جب شہید ہوتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ کفن
جو چادر پہنی ہوئی تھی وہی چادر اسی سے کفن دیا جاتا ہے. سر ڈھانپتے ہیں تو ٹانگیں، اگر ٹانگیں ڈھانپتے ہیں تو سر جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو یہ اصل دین ہے اور یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ عشق مصطفیٰ جو ہے جب بندہ حضور کی محبت میں آتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے باقی نہیں رہتی. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو بس جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے پھر اسے جینے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر اس کی زندگی بھی انقلابی زندگی ہوتی ہے، موت بھی اس کی انقلابی ہوتی ہے. اور پھر جب قبر میں پہنچتا ہے تو پھر فرشتے سوال جب کرتے ہیں تو پھر اس کی آنکھیں ہوتی ہیں آمنہ کے لال کا چہرہ ہوتا ہے. اب میں ملتمس ہوں جناب محمد ذاکر سے کہ وہ آئیں مختصراً عقیدتوں کے ساتھ حضرت ام معبد کے واقعے کو مختصر کر کے بیان کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. نعرہ تکبیر.